السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، حج کی جو عبادات ہے، خاص کر کے طواف، وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد ہی دیا جا سکتا ہے۔ اور عبادات ہے، مثال کے طور پر نماز ہے۔ نماز آپ کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف بھارت میں نماز پڑھنی ہے اور کنٹری میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ بھی آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی خاص ملک اس کے لیے متعین نہیں ہے کہ صرف یہیں پہ رکھنا ہے اور جگہ اور ملک میں منع ہے۔ لیکن حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جو طواف کیا جاتا ہے، وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد ہی اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں، اور جگہ میں یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے بنا دیتا ہے جیسے بیت اللہ شریف ہے، اس طریقے سے بہت سی جگہوں میں خبر ملتی ہے کہ ہو بہو اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عوام جو بھولی بھالی ہوتی ہے، صرف اگر وہ کالج میں اور یونیورسٹیاں میں پڑھا یا پڑھی، اور اگر دین میں ان کی پکڑ نہیں ہے، قرآن و احادیث کا علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا اور کہا جاتا ہے حج کرنے کی کیا ضرورت؟ بھائی وہاں جا کر طواف کرنے کی کیا ضرورت؟ تم یہاں طواف کرو، جو بیت اللہ شریف کے سامنے تم طواف کر رہے ہو وہ یہاں کرو گے تو وہی ثواب ملے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرماوے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا۔ یہ یاد رکھے
کہ یہ جو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جو طواف کیا جاتا ہے، طواف ایک جگہ متعین ہے اور وہ بیت اللہ شریف کے آس پاس اس کے ارد گرد ہی طواف کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی ملک میں کسی کنٹری میں ہم طواف نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس عبادت کو جس جگہ کرنے کا حکم دیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسی جگہ اسی وقت کریں گے تو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر عرفات کا میدان پورے سال موجود رہتا ہے، مزدلفہ پورے سال موجود رہتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر 9 ذی الحجہ جس میں حکم ہے تمام حاجیوں کو جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرو، یہ رکن اعظم ہے، یہ فرض ہے، چھوٹ جائے گا تو حج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو چھوڑ کر اپنے من سے یہ سوچے، اپنے دماغ سے یہ سوچے کہ 9 ذی الحجہ کو اتنی بھیڑ رہتی ہے، گرمی کی شدت زوال کے وقت سے لے کر جو صبح صادق سے پہلے کا وقت رہتا ہے، 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے پہلے، اب اگر لوگ اپنے دماغ سے یہ سوچے کہ 9 ذی الحجہ کی جگہ میں کیوں نہ ہم پہلے ہی جا کر عرفات کے میدان میں ٹھہر جائیں، تو خدا کی قسم عرفات کا میدان پورے سال موجود ہے، لیکن اور دن آپ ٹھہریں گے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کو ٹھہریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران عرفات کے میدان میں ٹھہرے، دعا کیے، ان کے اصحاب دعا پر آمین کہے۔ اس لیے اگر 9 ذی الحجہ کو جو وقت ہے اس وقت پر ٹھہر رہے ہیں تو عبادت شمار ہوگا۔ اگر 9 ذی الحجہ کو چھوڑ کر کسی اور دن ٹھہر رہے ہیں، اپنی من مرضی کر رہے ہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہم ابھی نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ نماز پڑھنا کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہ 2 رکعت کی نماز، جمعہ کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واجب۔ کیا یہ جمعہ کی نماز فرض ہے جیسے اور ظہر کی نماز ہوتی ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ بھی جمعہ کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک اور مسئلہ، یہ بات آ گئی تو میں بتا دوں، بہت سے لوگوں کی جمعہ کی نماز اگر کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو 2 رکعت نہیں پڑھنے کا، پھر ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنے کا، اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ کی جمعہ کی نماز چھوٹ گئی، کسی اور مسجد میں بھی آپ جمعہ کی نماز نہیں ادا کر سکے، تو آپ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے بلکہ 4 رکعت، اور نیت کس کی کریں گے؟ ظہر کی نماز کی۔ یہ مسئلہ بہت سے لوگ پوچھے تھے، اس لیے یہ مسئلہ میں نے بتا دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور حکم کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب اگر یہاں پہ ہم یہ سوچے کہ نہیں اور دن تو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، یہ جمعہ کی نماز میں 2 رکعت کیوں؟ اگر ہم 4 پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ بھائی 2 رکعت اضافہ ہو جاوے جمعہ میں، اپنے من سے ہم سوچے کہ اگر 2 رکعت ملا کے 4 رکعت پڑھ لیتے تو ثواب تو زیادہ ملتا۔ یہ ہم اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر یہ بات سوچ رہے ہیں۔ ہمارا علم بھی کم،
ہماری عقل بھی کم، ہماری سوچ بھی کم، لیکن یہاں دیکھیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں 2 رکعت پڑھائی، اصحاب 2 رکعت کی نماز پڑھے۔ اب جب اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تو اس میں ہمیں چوں چرا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری بات میں سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتائے، ہمیں وہ چیز کرنا ہے، وہ چیز کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ تو میں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ طواف صرف بیت اللہ شریف کے ارد گرد انجام دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی ملک میں بھی اگر کوئی اس طریقے سے بنا کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ یہاں بھی تم کیا کرو، چکر لگاؤ، وہاں کے برابر ثواب ملے گا، ایسے لوگوں سے کیا کرے، خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے گا، عرفات کا میدان مزدلفہ پورے سال موجود ہے، مینا پورے سال موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ٹھہرنے کا حکم دیا یا کر کے بتایا، اسی دن اتنے ہی وقت ہمیں ٹھہریں گے، ہم ٹھہریں گے تو کیا ہوگا، ثواب ملے گا۔ اپنے من سے سوچیں گے اور کسی اور دن ٹھہریں گے تو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ بیت اللہ شریف میں حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ یہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف میں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں روزانہ پر ڈے کتنی 120 رحمتیں نازل ہوتی، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے خاص ہے۔ یہ صرف حج کے لیے نہیں، روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں کیا ہے، بیت اللہ شریف پر اس جگہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں بیت اللہ شریف کو دیکھنے پر ملتی، یعنی 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہے، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں جو بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں۔ یہ فضیلت صرف بیت اللہ شریف پر ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، میں نے بتایا تھا کہ بیت اللہ شریف یا اللہ کا گھر ہے، اور اس کی بنیاد کون رکھے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون رکھے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے پہلے حج بھی کون کیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اب کیسے، کیا طریقہ تھا؟ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو حج کا طریقہ بتلاؤ۔ فرشتے جس طریقے سے ان کو بتائے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جتنے بھی لوگ تھے اس وقت، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگ تھے، تو جس طریقے سے اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو بتاؤ، بتایا گیا، وہ حج کیے۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ طوفان آیا، تو طوفان آنے کی وجہ سے کیا ہے، بیت اللہ شریف بالکل ختم، ان کے اثرات تک باقی نہیں تھے، بالکل ختم۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پھر دوبارہ حکم دیا کہ تم اس جگہ فلاں جگہ جاؤ، میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے، اور میرے گھر کی بنیاد رکھو۔
بہرحال یہ مختصر میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی اور پھر اللہ کے حکم سے ندا، بھائی اللہ کے حکم سے، اللہ نے حکم دیا کہ تم آواز دو اور سب لوگوں کو کہو کہ آؤ کیا کرنے، حج کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر آواز لگاؤں تو میری آواز کہاں تک جائے گی، اتنی دور تک تو آواز نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا کام ہے آواز دینا، بھائی اللہ نے حکم دیا، آواز پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ کبھی غور کرے، غور تجربہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو مالدار بنا دیتے تو کبھی ترنت غریب بھی بنا دیتے، کبھی کبھی اللہ کسی کو طاقت و قوت سے نوازتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ اسی انسان کو ایسی بیماری دے دیتے، اللہ حفاظت فرماوے، کہ ساری کی ساری طاقتیں ختم۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اونچی بلڈنگ ہے، کل کی کوئی گارنٹی نہیں، ایک زلزلہ آیا خدا کی قسم یہ ساری کی ساری بلڈنگیں ختم ہو جائیں۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کوئی بھی چیز سے نوازے گھمنڈ نہیں کرنے کا، تکبر نہیں، وہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ کے حکم سے یہ کام مکمل ہو گیا، بغیر اللہ کے حکم سے کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ یاد رکھیے، حدیث کے اندر ہے کہ طواف جو کرتے ہیں اور طواف کے دوران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے علاوہ کوئی بیجا گفتگو نہیں کرتے، کوئی فالتو گفتگو نہیں کرتے، اور اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں طواف کے دوران، تو کہا گیا اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی رحمت میں وہ غوطہ لگا رہا ہے، اللہ کی رحمت میں وہ نہا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی طواف کے دوران ذکر نہیں کرتا، بیجا گفتگو کرتا ہے، فضول قسم کی باتیں کرتا ہے، کہا گیا کہ وہ عبادت کیا، وہ ایسا ہے جیسے صرف چکر لگا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ چکر لگا رہا ہے، خود تھک رہا ہے، بس کیا کر رہا ہے؟ تھک رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پہلے پہنچوں گا، میں مسجد میں جاؤں گا، میں بیان سنوں گا، پہلے آؤں گا۔ حدیث کے اندر ہے نا، اس کی فضیلت ہے کہ بھائی اگر جو شخص صبح سویرے اٹھے، غسل کرے، جمعہ کی تیاری کرے، مسجد میں پہلے آئے اور اس کے بعد بیان سنے، تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو آپ کے گناہ ہے، صغیرہ گناہ، وہ گناہ معاف ہو جاتے۔ حدیث کے اندر اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ وہ کیا ہے؟ معاف ہو جاتے۔ لیکن اگر آپ کب آئیں؟ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت آپ دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں، صفوں کو چیر کر، حالانکہ کہا گیا کہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہو، پہلی صف میں، دوسری صف میں، اور آپ بعد میں آئے تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے مت آئیے، دھکا مکی کر کے مت آئیے، بلکہ جہاں جگہ مل جائے آپ وہاں بیٹھیں، کسی کو تکلیف نہیں دینے کا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے تو یہ اتنی خوبصورتی، یہ اسلام مذہب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی بہترین تعلیمات۔ کہا گیا کہ اگر کوئی تاخیر میں پہنچتا ہے نماز میں، کتنا بڑا آدمی ہو، نیتا ہو، پردھان منتری ہو، یا مکھیہ منتری ہو، یا بادشاہ ہو، یا کوئی بڑا سے بڑا لیڈر ہو،
اگر کوئی تاخیر میں آیا آپ پہلی صف میں نہیں لے سکتے ہیں جگہ. اگر خالی نہیں ہے پہلی صف میں جگہ، کہا گیا کہ آپ کو جہاں جگہ ملی وہاں پہ کھڑا رہیے، پیچھے رہیے جہاں پہ چپل رکھی ہوئی ہے، یا پیچھے جہاں پہ جگہ مل جاوے. چپل ایک مثال دیا ہوں، اس کا غلط مطلب مت لیجیے گا چپل ہی کے پاس نماز پڑھنی شروع کر دے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ جہاں آپ کو پیچھے جگہ مل جائے، پیچھے صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہاتھ مارتے ہوئے آگے نہیں آنے کا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. ہمارا اسلام، ہمارے نبی کی تعلیمات قربان جائیو. کہا گیا کہ جمعہ کی نماز میں آپ آئے یا اور کوئی نماز میں، کوئی اگر غریب آدمی جو باہر میں بھیک مانگ رہا ہو یا کوئی آدمی رکشہ چلا رہا ہو، اگرچہ وہ بیچارہ غسل نہیں کیا، بدبو آ رہی ہے، اگر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے تو ہمارے نبی کی تعلیمات ہے کہ اس کو بھگاؤ مت. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس مسجد سے چلے جائیے، آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہے. اگرچہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ مسجد آئیے خوشبو لگا کر آئیے، حکم ہے، سنت بھی ہے. یہاں تک کہا گیا کہ ایسی چیز کھا کر مت آئیے کہ جس سے انسان کو تکلیف ہو، یہ ہے حکم. لیکن یہ بھی حکم ہے کہ کوئی غریب سے غریب پھٹا پرانا کپڑا پہن کر آیا، آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اگرچہ آپ کو ناگواری محسوس ہو رہی ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، خدا کی قسم اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم غریب آدمی ہو، تم ہٹ جاؤ. آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، کوئی بھی مسجد میں آئے، ہمارے نبی کی کیا تعلیمات ہے؟ ایک ساتھ کھڑے رہیے، کاندھا سے کاندھا ملائیے، کاندھا سے کاندھا ملائیے. کیونکہ آپ کا دل کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل کے اندر کسی کا کینہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں برائی نہیں ہونی چاہیے. خدا کی قسم جب اس طریقے سے دلوں کو صاف کر کے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے میں بھی لطف آئے گا اور اجر و ثواب بڑھ جائے گا. لیکن آج ہو کیا رہا ہے، مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے. کیا یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے؟ ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی میں اتار چڑھاؤ تھوڑی بہت ایک دو باتیں ہو جاتی ہے، اس کو ہمیشہ دل میں رکھنا، اس کا چہرہ تک دیکھنے کو پسند نہیں کرنا، اس سے بات چیت نہیں کرنا. یہاں باہر کی بات تو چھوڑ دیجئے، مسجد تک میں اگر آپ کینہ رکھ رہے ہیں تو ہماری عبادت اللہ کے بارگاہ میں کہاں قبول ہے؟ اگر مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم اس کو تکلیف پہنچائیں گے، کیا یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے؟ مسجد کے اندر تو دل ہمارا بالکل صاف ہونا چاہیے. مسجد کے اندر تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی غریب آئے، کوئی روئے، کوئی پریشان ہو، واقعتاً غریب ہو، ہم اس کو ایسے مدد کر دیں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ کیسے مدد کریں. یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. مسجد سے ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آس پاس میں کوئی یتیم بچے یا بچیاں ہے جس کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے، یا جس کے گھر میں اناج نہیں ہے، یا پھر اسکول کالج میں اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی مدد کی جائے. مسجد سے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کوئی بیمار ہے، اس کو کہیں کچھ اور پیسے کی ضرورت ہو یا کچھ اور ضرورت ہو، یا پھر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اس کی عیادت کرنے جانا ہے، یہ سوچ مسجد سے ہونی چاہیے. اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے، یا مسجد سے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اخلاق کے بارے میں بتائیں گے، مسجد سے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم بھارت کے لوگوں میں اتحاد پیدا کریں گے، نفرت پیدا نہیں کریں گے. لیکن ہماری مسجد سے کیا سوچ ہو رہی ہے؟
اللہ حفاظت فرمائے، یہ تکبر کی بات نہیں ہے، میں کم علم والا ہوں۔ آج کچھ علماء مسجد سے بھی نفرت پھیلا رہے ہیں، مسجد سے نفرت پھیلا رہے ہیں، جبکہ غیروں کو اپنا بنانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے حکم دے رہے ہیں۔ مسجد سے کوئی بیمار مسجد مدینہ میں پڑ جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے تھے، صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ چلو۔ آج مسجد کے ممبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں کو سلام مت کرو، فلاں کے پیچھے نماز مت پڑھو، فلاں سے نکاح مت کرو۔ یہ ہماری سوچ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ دلوں کے اندر نفرت لے کر ہم مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد کے ممبر سے نفرت والی بات کر رہے ہیں، توڑنے والی بات کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زیادہ زور دیے اتحاد پر، بھائی چارگی پر، غریب و یتیموں کی مدد پر۔ آپ اگر مطالعہ کریں احادیث کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا زیادہ تذکرہ ہے، زیادہ تذکرہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اور مسجد میں جب بھی آئے کیا کرے؟ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، عرفات کا میدان، یہ عرفات کیوں رکھا گیا؟ یہ نام میدان کو یہ عرفات نام کیوں رکھا گیا؟ علماء کرام نے کئی اقوال بیان کیے۔ بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس میدان کو عرفات رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نیچے اترے دنیا میں تو بھارت کی سرزمین پر آئے۔ کہاں؟ بھائی یہ تو ملک شروع سے ہمارا ہے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ ہندوستان میں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کہ ہماری موت ہوتی ہے تو ہمیں دفن کر دیا جاتا ہے اس سرزمین پر۔ اور کیا ثبوت مانگنے کا کہ بھائی مسلمان ملک سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی محبت کی علامت تو یہ ہے کہ ہماری موت ہو رہی ہے تو موت کے بعد ہماری قبر تیار ہو رہی ہے اسی سرزمین پر، بھارت کی سرزمین پر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھارت میں آئے اور ماں حوا علیہ السلام جدہ میں اتری۔ جب جنت سے ان دونوں کو نکالا گیا جو درخت کا پھل کھائے تھے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ میدان عرفات میں۔ تو اس لیے اس کو عرفات رکھا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب حج کر چکے تو فرشتے حج کے تمام ارکان سکھا دیے گئے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حج کے تمام ارکان مناسک سیکھ لیے، پہچان لیے، معرفت حاصل کر لی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا عرفتہ، ہاں میں نے معرفت حاصل کر لی۔ تو اس لیے اس کا نام عرفات رکھا گیا۔ اسی طریقے سے میدان عرفات رکھنے کی وجہ بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ وہاں پہ تمام حاجی دنیا کے کونے کونے سے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر کنٹری والے بھائی وہاں جاتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، سب کی زبان الگ، سب کا چہرہ الگ، کالے گورے ہر طرح کے وہاں لوگ، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یہ عبادت دیکھے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ ایک جگہ سب جمع ہو رہے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک دوسرے سے پہچان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تعارف، پہچان۔ تو اس لیے بھی اس میدان کا نام کیا رکھا گیا؟ عرفات رکھا گیا۔
بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت